رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے تو وہ مالک اسے اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ کھائے، کیونکہ اس نے آگ کی حرارت اور دھواں برداشت کیا ہے۔ اگر کھانا کھانے والوں کے حساب سے کم ہو تو وہ اس میں سے 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 1، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ نمبر 2، میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ نمبر 3، میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ نمبر 4، میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ نمبر 5، میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں گے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے تمام آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے: اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، وہ مقادب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاک دامن رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ روز قیامت فرمائے گا، میری عظمت و تعظیم کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعے کے روز اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ وہ یوں کہے، وسعت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ در حقیقت کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ، اور نہ ہی اپنے بتوں کی، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا 1 قدم اٹھانے سے بہتر ہوتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔